بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحابته البررة ودعا بدعوتهم إلى يوم القيامة. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. انتہائی قابل قدر اور محترم غلام سرور صاحب، قائم مقام ناظم حلقہ رفقائے ہند قطر، اور عزیز دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے جس سورے پر گفتگو کا حکم ملا ہے، جس پر مجھے اپنا خلاصہ پیش کرنا ہے، وہ سورۃ العصر ہے۔ سورۃ العصر، سب سے پہلے ہم اس کے نام کو جانیں گے، اس کا زمان نزول جانیں گے، اور اس کا ہم موضوع جانیں گے۔ تو یہ سورہ، جیسا کہ آپ کو پتہ چلا ابھی کہ یہ سورہ عصر ہے، یہ پہلی ہی آیت والعصر سے ماخوذ ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، پہلی آیت عصر سے یہ ماخوذ ہے۔ یہ مکے کے جو ابتدائی ایام تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد، اور ان ایام میں جو چھوٹی چھوٹی صورتیں نازل ہو رہی تھیں، انہی میں کی ایک سورہ یہ سورۃ العصر ہے۔ یہ ان صورتوں میں سے ہے جس میں کم سے کم الفاظ میں بہت سارے معنی ہیں، بحر بیکراں ہے، معنی اور مفاہیم کا ایک انبوہ ہے۔ خاص کر کے سورۃ العصر جو ہے، کہنے کو 2 لائن کی سورہ ہے، لیکن اپنے اندر بہت سارے معنی رکھتی ہے۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معنویت کے لحاظ سے، اس کی فضیلت کے تعلق سے، اگر کوئی شخص صرف سورۃ العصر پر ہی عمل کر لے، اس کو یاد کر لے اور اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھال لے، تو اس کے لیے یہ سورہ کافی ہو جائے گی۔ اس کا یہ مطلب قطعی نہیں ہے کہ انسان سورۃ العصر ہی پڑھے اور باقی قرآن کو چھوڑ دے، بلکہ امام شافعی کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس میں اتنے معانی اور مفہوم ہیں، اور جو اعمال اس میں بتائے گئے ہیں ان پر انسان صرف عمل کر لے، اس سورہ پر صرف، تو اس کی نجات کے لیے یہ سورہ کافی ہوگی۔ یہ سورہ ایک ایسی سورہ ہے جس میں انسان کو بتایا گیا ہے کہ فلاح کا راستہ کون سا ہے اور تباہی اور بربادی کا راستہ کون سا ہے۔ یہ بہت اہم سورہ ہے، اور اس لحاظ سے ہم دیکھیں، اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے تو اس وقت تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک اس سورہ کو سنا نہیں لیتے تھے۔ ایک دوسرے سے اس کو سننا اور سنانا گویا کہ ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد تھا، اور ان کی ملاقات کا اینڈ جو ہوتا تھا وہ اسی سورہ پر ہوتا تھا۔ تو اس لحاظ سے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ سورہ، آج اس سورہ کے تعلق سے جو چیزیں ہم جانیں گے اور سیکھیں گے، سب سے پہلے اس سورہ کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے، اس کا ترجمہ میں پیش کروں گا، بعض الفاظ اور اس کے معنی انشاءاللہ پیش کی جائیں گے، اور کچھ جو اہم تفسیری نکات ہیں وہ پیش کیے جائیں گے، اور پھر ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارے لیے کیا سبق ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، کچھ چیزیں انشاءاللہ اس تعلق سے بھی رکھی جائیں گی۔ ابھی میں نے سورہ عصر آپ کے سامنے تلاوت کر دی ہے، اس کا سادہ سا ترجمہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تفہیم القرآن سے یہ ترجمہ لیا گیا ہے کہ زمانے کی قسم، انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یہ ترجمہ آپ نے سنا، اور اس میں کچھ اہم الفاظ کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے اس میں آپ دیکھیے، اس میں قسم کھائی گئی ہے، والعصر، واو قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، قسم، اور پھر العصر زمانہ، وقت کو، زمانے کو کہتے ہیں، خسر نقصان کو کہتے ہیں، خسارے کو، الصالحات
कहते हैं नेक अमाल को, व तवासौ वसीयत जिसको हम उर्दू भी कहते हैं, वसीयत से माखूज है तवासौ, एक दूसरे को वसीयत करना, बिल हक, हक, हक से मुराद कुरान पाक भी हो सकता है, खुद ज़ात इलाही भी हो सकती है, शरीयत भी हो सकती है, कुरान पाक भी हो सकता है, व बिल हक अनज़लनाहु व बिल हक नज़ल वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। तो हक के भी मुतअद्दिद माने मुफस्सिरीन ने किए हैं। सब्र, वही आम जुबान में जिसको हम सब्र कहते हैं, पैशन, सब्र, बर्दाश्त। तो इसको भी इंशाल्लाह हम देखेंगे कि सब्र किन किन मानों में इस्तेमाल है और सब्र के तकाजे क्या हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस सूरह का जो नाम सूरह अस्र है, ये सूरह अस्र क्यों रखा गया इसका नाम, और अस्र के माने एक तो आपने जाना कि वक्त या जमाना, और एक अस्र के माने होते हैं दिन का आखिरी हिस्सा। और नमाज अस्र का जो वक्त है उसको नमाज अस्र इसीलिए कहते हैं कि वो दिन के आखिरी हिस्से में गोया की पढ़ी जाती है। फिर उसके बाद मगरिब, सूरज ढलने के बाद गोया की जो रात की शुरुआत होती है, रात की पहली नमाज मगरिब की होती है, दिन के आखिरी जो नमाज होती है वो नमाज अस्र कही जाती है। और नमाज अस्र की भी बड़ी अहमियत है, इसीलिए नमाज अस्र की अहमियत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ मकामात पर ज़माने की कसम खाई, और मुफस्सिरीन ने कहा कि अस्र का वक्त भी मुराद है इससे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद हदीस में बतलाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिससे अस्र की नमाज फौत हो गई, गोया कि उससे उसके घर वाले, उसके घर, उसकी जायदाद, सब चीज़ ख़त्म हो गई। यानी इंसान को जितनी तकलीफ, जितना गम, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाने के वजह से होती है। उसका घर बार, प्रॉपर्टी, बाल बच्चे सब खत्म हो जाते हैं, तबाह बर्बाद आ जाए, मुसीबत पड़ जाए, तो उतनी ही बड़ी और उतना ही नुकसान जो होता है नमाज अस्र, बल्कि उससे बढ़कर नमाज अस्र को फौत करने से होता है। तो ये इसलिए मिसाल देकर बताया जाता है, अल्लाह के रसूल ने बताया कि इंसान अपने घर बार के खसारे और नुकसान पर उसको तकलीफ होती है, मगर नमाज अस्र अगर उससे फौत हो जाती तो उसको इस पर भी नमाज अस्र की फौत हो जाने पर भी गोया कि उसको तकलीफ इतनी ही होनी चाहिए, और उसका वाकई बहुत बड़ा खसारा है। नमाज अस्र को तर्क कर देना बहुत बड़े गुनाह की बात है, बहुत बड़ी वईद आई है। हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा कम हो रहा है। इसमें आगे जो बताया गया, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि इंसान, बेशक इंसान क्या है, खसारे में है। जमाने की कसम खाकर कहा गया। जमाना, जमाने से मुराद तीनों जमाने, जिसको हम माजी भी कह सकते हैं, और प्रेजेंट जिसमें हम गुजर रहा है, हमारा वक्त, हमारी जिंदगी गुजर रही है, और फ्यूचर, माजी जो गुजर चुकी है उसको हम वापस नहीं ला सकते। फ्यूचर हमें देखना है या नहीं देखना, कल हमको देखना है या नहीं देखना। जो हमारे पास प्रेजेंट है, जो आज है, जिसको हम हाल कहते हैं, जमाने हाल, उस पर हमें गुफ्तगू भी करनी चाहिए, उसकी हमें फिक्र भी करनी चाहिए। वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूर इत्मान, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। तो ये जो इंसान की जिंदगी है, अल्लाह तबारक व तआला ने वक्त की कसम खाई, जमाने की कसम खाई, उसका मकसद सिर्फ ये है कि इंसान इस वक्त की कद्र करके, इस वक्त को गनीमत समझ के इंसान अल्लाह का करीब भी होता है, दुनियावी तरक्की भी उसको नसीब होती है, और इसी वक्त का गलत इस्तेमाल करके या इस वक्त को ज़ाय करके इंसान ने नुकसान भी उठाया है। तो तारीख जो हमारे सामने मौजूद है, और कुरान पाक में जो तारीख मौजूद है मुख्तलिफ अक़वाम की, उसको सामने रखते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने गोया की जो कसम खाई है कि ज़माना गवाह है, ज़माना गवाह है कि जिसने वक्त की कद्र की, उसने अपनी कद्र की, अपनी ज़िंदगी बचा ली, और उसको दुनियावी तरक्की भी मिलती है और उखरवी तरक्की भी उसको मिलती है। जिसने वक्त ज़ाय किया, ज़माने की कसम कि उसने अपनी ज़िंदगी भी ज़ाय की, न सिर्फ ये कि उखरवी ज़िंदगी ख़राब की, ज़ाय की, बल्कि दुनियावी ज़िंदगी भी ख़राब होती है। तो ये जो हमारी ज़िंदगी है, फिर फरमाया कि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कि इंसान जो है घाटे में है। इंसान घाटे में है मतलब इंसान जब पैदा होता है, नवमौलूद बच्चा, आज अगर उसने दुनिया में कदम रखा है तो आज से उसका काउंटडाउन जो है वो शुरू हो जाता है। काउंटडाउन कैसे शुरू हो जाता है?
اس کے نصیب میں اس کی عمر جتنی لکھی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حیات اس کے نصیب میں لکھی ہوتی ہے اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے، مہلت عمل کم ہو جاتا ہے، وقت کرنے کام کرنے کا جو موقع ہے اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ بظاہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ بچہ بڑا ہو رہا ہے، انسان کی عمر بڑھ رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں نقص واقع ہو رہا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ نقصان کس کو کہتے ہیں؟ نقص ینقص عربی کے معنی ہوتے ہیں گھٹ جانا، گھٹ جانا، نقص آ جانا، وہیں سے اردو میں ہم کہتے ہیں خسارہ۔ خسارہ کس چیز کا؟ زندگی انسان کی گھٹ رہی ہے بہت تیزی کے ساتھ، عمر جتنی بڑھتی ہے اور گھٹتی جاتی ہے۔ عامر عثمانی صاحب نے کہا تھا، مولانا عامر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، کہ عمر جتنی بڑھتی ہے اور گھٹتی جاتی ہے، سانس جو بھی آتا ہے لاش بن کے جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عمر جتنی بڑھ رہی ہوتی ہے بظاہر وہ گھٹ رہی ہوتی ہے۔ انسان اپنے شعور میں یا لا شعور میں یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہم بڑے ہو رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کا مہلت عمل جو ہے، اس کو کام کی جو فرصت اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نصیب میں لکھی ہے، جو وقت لکھا ہے، اس میں ایک دن، ایک ماہ اور ایک سال اس طریقے سے ہمارا بہت تیزی کے ساتھ کم ہو رہا ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اپنے اوقات کو غنیمت سمجھتے ہوئے ان اوقات کو مثبت اور مفید کاموں میں لانا چاہیے، اپنے مفید کاموں میں استعمال کرنا چاہیے اپنی زندگی کو۔ یہ آج کی اس سورہ کا مقصد ہے۔ تو فرمایا گیا ان الانسان لفی خسر، کہ زمانے کی قسم، وقت کی قسم، انسان بڑے خسارے میں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ان الانسان لخاسر، کہ انسان نقصان اٹھانے والا ہے، یہ نہیں کہا گیا۔ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے، خسارے میں پڑ چکا ہے۔ وہ انسان پیدا ہوتا ہے، اس کی زندگی ہی اصل خسارہ ہے، لیکن اس خسارے سے کون شخص بچ جاتا ہے، کون شخص بچ جاتا ہے، اس کے آگے تفصیل ہے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے، اور خسارے سے بچنے والے کون لوگ ہیں، آگے انشاءاللہ ہم اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے اگلی آیت میں۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ جو ہمارا وقت ہے، آپ کے سامنے جو دو تصویر آ رہی ہیں سامنے، اس ایک میں مختصر وقت کی علامت کے طور پہ برف ہے۔ کسی مفسر نے ایک کسی بزرگ کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ سورہ عصر کی تفسیر مجھے اس وقت سمجھ میں آئی کہ جب کہ ایک برف فروش، برف بیچنے والا یہ آواز لگا رہا تھا کہ مجھ سے برف خرید لو، ورنہ میری جو محنت ہے یا جو میرا برف ہے، جو میرا اثاثہ ہے، برف کی شکل میں وہ ضائع ہو جائے گا۔ ظاہر بات ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ برف جس طریقے سے پگھل رہا ہوتا ہے اور ختم ہو رہا ہوتا ہے، اسی طریقے سے انسان کی زندگی بھی ڈے بائی ڈے اور سال بہ سال، مہینہ مہینہ اور بلکہ لمحہ بلمحہ بہت تیزی سے موت کے وقت کے قریب جا رہا ہوتا ہے اور اپنے زندگی کے خاتمے کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ گویا کہ جس طریقے سے وہ تاجر برف کو اپنا اثاثہ سمجھتا ہے، اسی طریقے سے انسان کو، جو مومن انسان ہوتا ہے، اہل ایمان ہوتا ہے، وہ بھی اپنے اوقات کو، اپنی زندگی کو، اپنے مہلت عمل کو غنیمت سمجھتا ہے اور اس کو صحیح کاموں میں لگاتا ہے۔ اپنے وقت کو بہت لمیٹڈ اور ایک لمیٹڈ آفر کے طور پہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آفر دیا ہے کہ تمہارے پاس یہ زندگی کا جو موقع ہے، وقت ہے، اس میں نیکی کما لو، آخرت تمہاری سنور جائے گی۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، اسی لیے کہا گیا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ آخرت کی کھیتی کیا ہے؟ انسان کھیت میں جو بوتا ہے وہی اگتا ہوا دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے۔ اسی طریقے سے انسان اپنی جس طریقے کی زندگی گزارے گا، جس طریقے کی کھیتی وہ کرے گا، آخرت میں اس کو ویسے ہی پھل ملے گا۔ اچھے کام کرے گا تو اچھا پھل ملے گا، اور اللہ نہ کرے برے کام انسان کرے گا تو اس کو برا پھل دیکھنے کو نصیب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمر طبعی نصیب فرمائے اور اپنی مرضی والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو یہ اب بات بتائی گئی کلی طور پہ اور اصولی طور پہ کہ انسان بنیادی طور پر خسارے میں ہے۔ خسارے کا مطلب اس کی زندگی بہت تیزی کے ساتھ گھٹ رہی ہے، اس کا مہلت عمل کم ہو رہا ہے۔ لیکن یہ جو نقصان ہے، یہ مہلت عمل جو انسان کو ملا ہے، اس کو ہم مفید کاموں میں استعمال اگر کر لیں گے تو وہ ہماری زندگی ضائع نہیں کہلائے گی، برباد نہیں کہلائے گی، بلکہ اس کو ہم کامیاب زندگی کہہ سکتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں تیسری اور آخری آیت میں کہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ یہ لوگ، یعنی خسارے میں، اللہ یعنی استثناء ہے، ایکسمشنز ہے، مطلب یہ لوگ مستثنیٰ ہیں،
ان خساروں سے یا اس نقصان سے جس کا ذکر دوسری آیت میں کیا گیا کہ انسان خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو یہ 4 کام کر لے جائیں۔ کون سے 4 کام ہیں؟ الا الذین آمنوا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو کیا کیا؟ صبر کی تلقین کی۔ عزیزان گرامی، یہاں سب سے پہلے جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے اور جو کیا نام ہے حجت ہے یا دلیل ہے اس بات کی کہ اگر ہم وہ اعمال کر لے جائیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری زندگی کو مفید بنائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سب سے پہلے بتایا گیا کہ اللہ پر ایمان، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پہ ایمان لاتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، تو گویا کہ اس نے جو ہے وہ معذرت چاہتا ہوں، اللہ پر جو شخص ایمان لایا تو وہ کیا ہے؟ وہ کامیاب لوگوں میں سے شمار اس کا ہوتا ہے۔ جی، اب یہ نہیں کہ صرف اللہ کو ایک مان لیا، اللہ کی توحید اور اس کی جو صفت ربوبیت ہے اس پر صرف ہم نے کیا نام ہے اس پر ہم ایمان لیا، اللہ کو ایک مان لیا، ایسا نہیں، بلکہ ایمان کے جو مقتضیات ہیں، ایمان کی جو تفصیل ہے، جیسا کہ حدیث جبرائیل میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مشہور، حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ ایک جگہ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا، بڑا گرد آلود تھا، اس کے بال بالکل بکھرے ہوئے تھے، کپڑوں سے جو ہے گرد واضح تھی اور گرد لگی ہوئی تھی اور تھکاوٹ واضح ہو رہی تھی۔ وہ آیا، وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو کے سامنے خود زانو تہ کر کے بیٹھ گیا اور جو ہے وہ سوال کیے کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے، مل اسلام، اسلام کیا ہے، مل احسان، احسان کیا ہے، مت الساعہ، قیامت کب واقع ہوگی، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے انہوں نے بہت سارے سوالات کیے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کے سب کے جوابات دیے۔ تو بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ شخص کون تھا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا، اللہ کے رسول کے صحابہ نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتا ہے، ہمیں تو نہیں معلوم۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ حضرت جبرائیل تھے اور تم کو تمہارا دین سمجھانے کے لیے آئے تھے۔ تو وہ سوال کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہاں پہ جو موجود لوگ ہیں اور پھر ان کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے جو لوگ ہیں، ہم اور آپ تک دین پہنچایا جائے اس طریقے سے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے پوچھا جو انسان کی شکل میں موجود تھے، انہوں نے کہا اے نبی آپ بتائیے ایمان کیا ہے، اللہ پر ایمان۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ ایمان صرف اللہ پر ایمان ہو، اللہ کو ایک مانا جائے، پھر اس کے فرشتوں پر بھی ایمان ہو، اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان ہو، اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان ہو، یوم آخرت پر ایمان ہو، اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان ہو۔ اللہ کے فرشتوں پر ایمان صرف یہ نہیں کہ ہم حضرت جبرائیل کو، حضرت اسرافیل کو، حضرت میکائیل کو جانتے ہیں تو ہم نے ان پر ایمان، ہمارا ایمان ان کے اوپر ہے، نہیں، بلکہ ان تمام فرشتوں پر ایمان ہے جو فرشتے اللہ کی خدمت میں، اللہ کی عبادت میں ہمہ وقت لگے رہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 4 انگل کی جگہ بھی اتنی نہیں بچی عرش کے اوپر آسمان پہ کہ جہاں جو جگہ خالی ہو فرشتوں سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو یہ فرشتے ہیں، ان گنت تعداد میں جو فرشتے ہیں وہ ہمہ وقت اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ تو ان تمام فرشتوں کا جن کا ذکر قرآن و حدیث میں ہمیں ملتا ہے ان پر بھی ایمان، اور جن کا ذکر ہمیں نہیں ملتا ہے، اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہونے کے لیے یعنی سربستہ کھڑے رہتے ہیں، ان فرشتوں پر بھی ہمارا ایمان گویا کہ ہونا چاہیے۔ اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان صرف قرآن پر نہیں، توریت، زبور، انجیل پر نہیں، بلکہ ان تمام کتابوں پر جو کتابیں آسمانی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر بھیجی ہیں۔ اللہ کے رسولوں پر ایمان، اس میں حضرات انبیاء جو اولو العزم ہیں، وہ بھی انبیاء جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے، موجود ہے، ان پر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ اور پھر ان تمام انبیاء پر بھی غائبانہ طور پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو انسان کی بھلائی کے لیے بھیجا، تو اللہ کے تمام رسول جو ہیں ان پر ایمان ہونا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان کے ساتھ ساتھ آخرت پر ایمان ہونا چاہیے، اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ہے، ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا،
اور ہمارے اعمال کا سے متعلق سوال جواب ہوگا۔ اچھی بری تقدیر پر، کہ انسان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس سے پریشان نہ ہو، کوئی اچھائی آتی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، کوئی نعمت ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور کوئی مصیبت آتی ہے تو اس پر صبر کرے۔ تو صبر اور شکر دونوں جو ہے اللہ کی طرف سے مقدر ہوتی ہیں، دونوں میں ہمیں اللہ کی تقدیر پر ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ اچھی تقدیر ہے بظاہر، جو اچھے حالات ہیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، وہ بھی اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر گزار بندے بنو گے، اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو زیادہ دے گا۔ اگر تم شکر زیادہ کرو گے تو اللہ فرماتا ہے لازیدنکم، کہ میں تم کو مزید عطا کروں گا۔ پھر اگر کوئی مصیبت آتی ہے بظاہر ہماری مرضی کے خلاف، ہمارے مزاج کے خلاف، یا ہماری جو روزمرہ کی زندگی اس میں کوئی ایسی چیز واقع ہو گئی جو ہمیں ناپسندیدہ ہے، تو اس پر ہم صبر کریں، کیونکہ ہمیں یہاں پہ ایمان یہ سکھاتا ہے کہ یہاں پر اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے، اور اللہ نے جو ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے، اللہ نے جو ہمارے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، اس پر ہم کو راضی رہنا ہے، ہم کو راضی برضا رہنا ہے۔ تو ایمان دراصل حقیقت کے اعتراف کا نام ہے، ایمان حقیقت کے اعتراف کا نام ہے، اور سب سے بڑی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ وہ ایمان جو شک اور تردد سے دور ہو، جس میں یہ نہ ہو منافقین کا ایمان جو ذکر کیا گیا کہ لا الہ الا ولا الہ الا، کہ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا، کہ حقیقت میں مومن تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے اور پھر شک میں مبتلا نہیں ہوئے۔ حضرت ابوبکر کا ایمان کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، آپ کے جو مخالفین تھے حضرت ابوبکر کے پاس آئے کہ دیکھیں حضرت ابوبکر کیا کہتے ہیں۔ ابوبکر سے کہا کہ محمد تو کہتے ہیں کہ میں 7ویں آسمان پر آیا ہوں، اللہ سے مل کے آیا ہوں، حضرت جبرائیل کے ساتھ گئے تھے، اور رات بھر میں گویا کہ وہ ان کو معراج ہو گئی، اتنا لمبا سفر کر کے بیت المقدس بھی گئے، وہاں امامت بھی کی، وغیرہ وغیرہ۔ تو حضرت ابوبکر نے بلا سوچے اور بلا کسی توقف کے کہا کہ اگر محمد نے کہا ہے تو یہ بات صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس درجہ ایمان، اتنا پختہ ایمان اور یقین، یہ ہے اصل ایمان جو حضرت ابوبکر نے اپنے قول سے ظاہر کیا کفار قریش کے سامنے۔ تو تردد نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایمان پر ڈٹ جانا، یہ بھی ایمان ہے، یہ نہیں کہ ایمان تھوڑا سا ڈھلم الیقین والا معاملہ ہے، بلکہ ایمان یہ کہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر ڈٹ جائے، قائم رہے اور اس پہ اڑا رہے، اس پر ثابت قدم رہے، یہ ایمان۔ اور پھر دوسری جگہ یہ فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی آیات پڑھی جائیں تو انسان کا، مومن کا دل کیا ہے، خشیت الہی سے لرز جائے۔ پھر آگے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت بھی ہونی چاہیے۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائے وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے خشیت الہی بھی ہے، اور تردد سے بھی دور ہو، استقامت بھی ہو، اللہ سے محبت بھی ہو، اور ایمان کے ساتھ عمل بھی ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لے آؤ۔ کیا مطلب ہے؟ اے لوگوں جو زبان سے اقرار کر رہے ہو، عمل سے بھی اقرار کرو، وہ ایسے کام کرو جو ایمان کے مترادف ہیں، ایمان کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی گویا کہ پورا کرنا ایمان میں شامل ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جو ایمان ہے، ایمان دراصل ایمان، اس کے بعد فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دوسرا عمل کیا ہے؟ اعمال صالحہ۔ یہ لازم و ملزوم چیز ہے، ایمان بغیر عمل کے کوئی قابل قبول اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ نیک عمل انسان جب بھی کرے گا اس کا اصل میں اثر ہونا چاہیے اس کی ذات پر بھی اور اس کے آس پڑوس پر بھی۔ اس کے ایمان کا، اگر وہ ایک کہتا ہے کہ میں نے ایمان لایا تو اس کا اثر اس کی شخصیت پر بھی ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ جو اس کا ماحول ہے، اس کے گھر والے ہیں، اس کے محلے، وہ بے چین ہو جائے۔ یہ ایک ایسا پھول ہے جو جس کی خوشبو سے سب محظوظ ہوتے ہیں، ایمان والے سے سب محظوظ ہوتے ہیں۔ تو ایمان جو انسان کا ہے اور اس کے ساتھ پھر عمل صالح بھی ہے، تو وہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ ایمان جو ہے مطلوب ہے۔ تو میں نے کہا کہ ایمان اور اعمال صالحہ یہ دونوں لازم و ملزوم چیز ہے۔ اگر ایمان ہے تو یقیناً اعمال صالحہ بھی ہوں گے۔ ایسا کوئی نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، نماز نہیں پڑھوں گا، میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں صدقہ خیرات نہیں کروں گا، میں روزے نہیں رکھوں گا، تو یہ تو بالکل ممکن نہیں ہے۔ اگر ایمان لاتا ہے کوئی شخص اللہ پر، اور مضبوط ایمان لاتا ہے، سچے دل سے ایمان لاتا ہے، اخلاص کے ساتھ ایمان لاتا ہے، تو عزیزان گرامی وہ اس کے ایمان جو ہے اس کے ظاہر میں بھی
ظاہر ہونا چاہیے اور اس کے اعضاء و جوارح اس کی گواہی دیں، یہ اصل ایمان۔ تو اعمال صالحہ سے مراد عبادات بھی ہو سکتے ہیں، اعمال اخلاص نیت کے ساتھ اعمال ہو، اتباع سنت کے مطابق عمل ہو۔ دیکھیے یہ بہت اہم چیز ہے، میں نے جو ذکر کیا یہاں پہ کہ اعمال صالحہ کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ نمبر ایک اخلاص نیت ہو، خالصتاً اللہ کے لیے ہو، اور دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، اتباع سنت ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو ہے وہ عبادت کی جائے۔ تو اعمال صالحہ سے مراد عبادات بھی ہیں، نوافل بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں، اور پھر اعمال صالحہ کے مختلف جو نوافل ہیں ان کے درجات بھی ہیں، لکل درجات مما عملوا، کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کے مختلف درجات ہیں، جو زیادہ محنت کرے گا، جو زیادہ عبادت کرے گا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، اس کو زیادہ پھل ملے گا، اس نے اپنی زندگی اچھے انداز سے گزاری ہوگی، جو کم کرے گا اس کو کم درجہ یا کم اس کو ثواب دیا جائے گا۔ عزیز آرین کرامی، یہاں دوسری جو بات کہی گئی تواصی بالحق و تواصوا بالحق، کہ تم ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرو۔ یہاں جو وصیت کا لفظ ہے عربی میں اس کو کہا گیا وصیت، کہتے ہیں کسی اہم بات کو، کسی بڑی بات کو انتہائی توجہ کے ساتھ کہنا یا کنوے کرنا، ایک دوسرے سے منتقل کرنا۔ مختلف انبیاء نے خاص کر کے وصیت مرتے وقت انسان کرتا ہے کہ، اور جب اس کو موت کا وقت قریب آتا ہے، بڑھاپا ہوتا ہے، تو وہ وصیت کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ہم کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وصیت اور لقمان حکیم کی وصیت ہمیں ملتی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے مرتے وقت اپنے بچوں کو وصیت کی کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس کی پوری تفصیل ہے جو مختلف آیتیں میں نے لکھی ہیں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ یہ آپ تک پہنچ جائے۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کیا ہے؟ میں نے شروع میں یہ بات کہی آپ سے کہ حق سے مراد سب سے پہلی چیز تو اللہ پر ایمان ہے، سب سے بڑی سچائی اللہ کا وجود ہے، تو اللہ پر ایمان۔ حق سے مراد قرآن پاک بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی ہے، شریعت بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، اور اس میں کچھ چیزیں میں نے جو ہے، آپ دیکھیے دعائیں جو دعا پڑھتے ہیں، دعائیں استفتاح تراویح میں آپ نے سنا ہوگا، اللہم انت ملک السماوات والارض، کہ آپ تمام زمین و آسمان کے بادشاہ ہیں، وَلَكَ الْحَمْدُ، تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں، انت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق والساعة حق۔ تو گویا کہ اس دعا میں تمام چیزوں کا ذکر ہے کہ حق کیا چیز ہے، اللہ سے ملاقات حق ہے، اللہ کا قول حق ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کی جنت حق ہے، اللہ کی دوزخ حق ہے، تمام انبیاء کی جو بعثت ہوئی وہ حق کی بنیاد پر ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی وہ بھی حق کی بنیاد پر ہوئی، اور یہ بھی حق ہے کہ والساعة حق، ہمیں آخر میں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، قیامت واقع ہونی ہے۔ تو یہ جو حقیقت ہے وہ اس کا ہمیں اعتراف کرنا ہی اصل ایمان ہے۔ پھر فرمایا کہ وتواصوا بالحق کے ساتھ ساتھ تواصی بالصبر کا حکم ہے کہ حق کی تلقین کی جائے، حق کی وصیت کی جائے۔ اب حق کی وصیت کیا ہے؟ یہ جیسے میں نے آپ کو کہا، اور صبر کی تلقین کیا چیز ہے؟ صبر یہ ہے کہ انسان جب حق کو مان لیتا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، تو اس کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ سب تقدیر کی لکھی ہوئی ہوتی ہیں، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اچھے حالات ہیں تو اس پر شکر، برے حالات ہیں، بظاہر تکلیف ہو رہی ہے تو اس پر ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اب صبر کیا ہے؟ صبر تین طریقوں سے ہوتی ہے محترم بھائیو دوستو۔ پہلا جو صبر ہے وہ صبر علی الطاعہ ہے، اللہ کی اطاعت کرتے وقت جو مشقت اور تکلیف برداشت انسان کرتا ہے، ایک مومن کرتا ہے، اس پر صبر کرنا چاہیے۔ صبر عن المعاصی ہے کہ بظاہر انسان کو بہت ساری بھلائی مل رہی ہے، بہت سارے پیسے مل رہے ہیں، اثاثہ مل رہا ہے، اور کیا نام ہے، بہت شان و شوکت نصیب ہو رہی ہے، لیکن اگر اس کو یہ پتا ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اگر ہم اس کو ہم لیتے ہیں، شہرت لیتے ہیں، مال لیتے ہیں، اثاثہ لیتے ہیں، تو اللہ ناراض ہوگا، تو اس کو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ کی معصیت سے بچنا، اللہ کی معصیت سے بچنا، وہاں بھی صبر ہمیں چاہیے، اور اللہ کی اطاعت کرنا، نیک اعمال کرنا، اس میں بھی ہمیں صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ الصبر علی قضاء اللہ وقدرہ، کہ انسان اللہ کی جو قدر، اللہ کی جو اللہ نے جو ہمارے لکھی، کیا نصیب لکھا ہے، مقدر لکھا ہے، اس پر بھی ہم صبر کریں۔ برائی آتی ہے تو اس پر ہم اللہ کا صبر کریں، اور اچھائی اگر نصیب ہوتی ہے اور بھلائی ہمیں ملتی ہے تو اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اب جو کام کرنے کی چیزیں ہیں، میں بہت تیزی کے ساتھ اپنی بات آگے انشاءاللہ بڑھاؤں گا۔ سوچنے اور کرنے کے جو کام ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ محترم بھائی اور دوستو، ہماری زندگی بہت محدود ہے۔ ہماری زندگی، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ برف کی طرح ہماری زندگی روز بروز، روز افزوں ہماری زندگی کم ہو رہی ہے۔ یہاں
جیسا کہ میں نے عرض کیا اور ابتدا میں آپ نے گفتگو کا جو خلاصہ آپ نے سمجھا ہوگا وہ یہ ہے کہ شخصیت کی جو تکمیل ہوتی ہے ایک مومن کی، ایمان والے کی جو شخصیت ہوتی ہے اس کی تکمیل 3 بنیادوں پر ہے۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 عمل صالح، اور جو اہم چیز ہے تواصو بالحق و تواصو بالصبر، جس کا تعلق دوسروں سے ہے۔ دیکھیے ایمان اور عمل صالح کا تعلق تو انسان کی اپنی ذات سے، میری ذات سے، لیکن میں اپنے عمل کو اور اپنے ایمان کو دوسروں تک کنوے کروں، دوسروں تک پہنچاؤں، اسی کو کہتے ہیں تواصی بالحق و تواصی بالصبر۔ تو یہ جو دوسروں تک پہنچانا ہے یہ بھی بہت اہم چیز ہے، ہمیں اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جو نصیحت ہم کو جو نصیحت کرنے کا حکم ہے، اور یہ کہا گیا کہ تواصوا بالحق، کہ ایک دوسرے کو نصیحت کرو، تو محترم بھائی اور دوستو یہ جو لفظ تواسی ہے، لفظ باب تفاعل سے عربی میں اس کو کہتے ہیں تفاعل یا تواسی جو ہے، تواسی کے معنی ہوتے ہیں نصیحت کرنا بھی اور نصیحت قبول بھی کرنا، اور وہیں اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کو نصیحت کرنا، سب لوگ مل کر کرنا۔ اگر ایک شخص ہے کوئی برائی نظر آ رہی ہے انفرادی طور پہ تو اس کو ٹوکے، بحیثیت قوم اگر نظر آ رہی ہے کوئی برائی تو قوم کو متنبہ کیا جائے، گھر والے ہیں ان کو متنبہ کیا جائے، کوئی گروہ ہے جماعت ہے، تو یہاں پہ انفرادی بھی اور خاص کر کے لفظ تواسی میں باب تفاعل سے جو چیز آ رہی ہے اس میں پوری کی پوری امت پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ بتایا گیا ہے کہ پوری کی پوری امت، قوم، امت مسلمہ اس عمل کو کرے گی تو کامیاب ہوگی۔ کون سا عمل؟ کہ تواصی بالحق، حق کی دعوت دی جائے اور لوگوں کو حق کی طرف بلایا جائے۔ محترم بھائی اور دوستو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، اگر کوئی شخص ایک ہاتھ سے کوئی کام کرے، مثال کے طور پر یہ میرے پاس یہ پانی ہے، اب اس کا ڈھکن ہے، اس کا ڈھکن کھولنے کے لیے مجھے یقیناً دوسرے ہاتھ کی ضرورت ہے، تو اب جب میں نے دونوں ہاتھ لگائے تو ہمیں پھر سمجھ میں آیا کہ 2 ہاتھ کی کیا اہمیت ہے۔ اگر میں ایک ناک بند کر لوں اور ایک ناک بند کر کے میں سانس لوں تو مجھے سانس لینے میں دشواری ہوگی، اگر میں دونوں ناک سے میں سانس لوں گا تو پھر ہمیں وہ کام کرنا، سانس لینا آسان ہو جائے گا۔ ٹھیک یہی معاملہ انسان کا ہے، انسان کی فطرت میں اجتماعیت شامل ہے، اور اس سورہ میں ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ اجتماعیت کا سبق ملتا ہے کہ سب مل کر حق کی وصیت کرنا، سب مل کر اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی تعلیم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سب مل کر ہمیں عام کرنا ہے، اچھائی کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، لوگوں کو برائی سے روکنا ہے۔ اسی کو ہم کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا اور لوگوں کو برائی سے روکنا، اور یہ جو بھلائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا ہے امت مسلمہ کے اوپر یہ فرض ہے۔ اب بعض حضرات یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب یہ فرض ہے، سنت ہے یا مستحب ہے؟ میں اس فقہی بحث میں جائے بغیر میں ایک سمپل سا آپ سے سوال کروں کہ ایک شخص ہے وہ اگر کنواں ہے سامنے، وہ چلا جا رہا ہے، اس کو نظر نہیں آ رہا کنواں، تو آپ کیا اس وقت یہ مسئلہ پوچھیں گے کسی عالم سے کہ بتائیے کنویں سے گرتے ہوئے آدمی کو بچانا فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، مستحب ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ آپ سب سے پہلے اپنا فرض سمجھتے ہوئے، اپنی ڈیوٹی سمجھتے ہوئے اس شخص کو کنویں سے آپ بچائیں گے۔ ایک بچہ ہے ٹیرس پہ کھیلتے کھیلتے اگر گرا جا رہا ہے تو آپ اس سے کیا توقع رکھتے ہیں اس شخص سے؟ اگر وہ نہیں بچاتا تو آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے نا کہ بڑا سخت دل ہے، بڑا بے رحم ہے، بچہ گر رہا تھا اس نے بچایا نہیں۔ تو یہی معاملہ آج جو انسان ہے اللہ کی آگ میں، اللہ کے گھڑے میں، اللہ کے غضب کا جو ہے وہ شکار ہے، ہمیں اس کو بچانا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر آدمی ذاکر نائک بن جائے، ہر آدمی احمد دیدات بن جائے، ہر آدمی کیا نام ہے بہت بڑا داعی عبدالرحیم گرین بن جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت، ایک اچھی بات تم تک پہنچ جائے اس کو دوسروں تک تم پہنچا دو، جو آپ کو بات پتا ہے وہ آپ دوسروں تک پہنچا دیجئے۔ ٹھیک ہے، ہمیں سیکھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، اپڈیٹ کرنا ہے اپنے آپ کو، لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ فقہی بحثوں میں پڑھنے کے بجائے آپ یہ دیکھیں جہاں پہ جو برائی ہو رہی ہے، پہلے ہمارا کلچر رہا ہے، گھر والے اگر ایک دوسرے کے خلاف ظلم زیادتی ہوتا دیکھتے تو منع کرتے تھے، معاشرے میں ٹوک دیتے تھے اور لوگ برا نہیں مانتے تھے۔ حضرت ہمارے اسلاف کا معاملہ کیا تھا حضرت ابوبکر سے، جبکہ خلیفہ وقت ہیں، ان سے کہا اتق اللہ، اے ابوبکر اللہ سے ڈرو، تو انہوں نے اپنا گال جو ہے زمین سے لگا دیا کہ ہاں مجھے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور میری کیا اوقات ہے۔ تو عزیزان کرامی ایک شخص ہے ایسی آگ میں کود رہا ہے تو کیا آپ اس وقت یہ فتویٰ اس سے پوچھنے جائیں گے کسی عالم دین سے کہ بتائیے اس کا کیا مسئلہ ہے کہ مجھے آگ سے بچانا چاہیے؟ نہیں، آپ فوراً کود جائیں گے اور آپ کا اخلاقی یہ فرض آپ کو اکسائے گا، بلکہ آپ کو قابو میں نہیں رہیں گے اور فوراً آپ جو ہے کسی بھی طریقے سے اس آگ میں جلتے ہوئے آدمی کو بچائیں گے۔ تو بالکل یہی معاملہ ہے کہ تواصی بالحق، حق کی طرف بلانا، حق کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، یہ ہمارا اور آپ کا انڈیویجول
انفرادی طور سے بھی اور بحیثیت قوم بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تواصی طریقے کے بہت سارے طریقے ہیں، 1 to 1 بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی اچھی بات پہنچے، یہ سورہ عصر ہے، اس کی تفسیر آپ پڑھیے، اس کے اندر جو معانی و مفہوم ہے اس کو سمجھیے اور دوسروں تک پہنچائیں۔ دوسرا طریقہ ٹیبل ٹاک کا طریقہ ہوتا ہے، آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھیں۔ تیسرا طریقہ یہ کہ آپ پکنک مناتے ہیں، ایک ساتھ گھر میں گیدرنگ ہوتی ہے، لنچ ڈنر ایک ساتھ کرتے ہیں، اپنی جو بیٹھک ہے، اپنی جو میٹنگ ہے، ان کو آپ مفید بنائیے، وہاں پہ دین کے تذکرے ہوں، سورۃ العصر کی تفسیر آپ بیان کیجیے۔ بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، تو ہمیں یہ کلچر اپنانا چاہیے، اس کو ہمیں اپنے کلچر میں شریک کرنا چاہیے کہ ہم جہاں جمع ہوں دین کی باتیں کریں، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا ہمارا جو فرض منصبی ہے اس کو ہم پہچانیں۔ یہ فرض عین بھی ہے، یہ فرض کفایہ بھی ہے، یہ ایک فرد پر بھی ضروری فرض ہے، اور بحیثیت امت جو ہے امت کے اوپر بھی فرض ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سورۃ العصر کا خلاصہ میں نے پیش کیا، سب سے پہلے مجھے ان باتوں پر عمل کرنے اور مزید غور فکر کرنے کی توفیق دے، اور آپ تمام کو بھی مزید غور فکر کرنے کی توفیق بھی دے، اور ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں چونکہ بہت زیادہ لمبی تھیں، تاخیر کے لیے اور وقت میں نے تھوڑا سا زیادہ لے لیا، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ کا یہاں جمع ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اور آپ کو تمام برائیوں اور تمام ناگہانیوں سے محفوظ رکھے۔